کوئی ایسا فرد امام نہیں ہو سکتا ہے جو مختلف موقعوں پر کہے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا، فلاں بات کو نہیں جانتا. نہیں، بلکہ امام کے پاس میں ہر طرح کا علم ہونا چاہیے. اور قرآن مجید نے اس بات کو بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا ہے. صحیح عقیدہ آسان زبان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو امامت کے موضوع میں امام کی صفات کے بارے میں ہے. یعنی خداوند عالم نے جن افراد کو امام بنایا انہیں کچھ ایسی خصوصیات دی ہیں کہ جس کے بغیر کوئی فرد امام نہیں بن سکتا. ان میں سے ہم نے عصمت کے بارے میں بات کی آپ کے سامنے. ایک اور صفت امام کی ہے امام کا علم. امام کے پاس میں علم لدنی ہونا، امام کے پاس میں خدا کا دیا ہوا علم ہونا، علم غیب ہونا. لیکن چونکہ امام کو معاشرے کی رہبری کرنی ہے، معاشرے کی قیادت کرنی ہے، لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، دین کی تفسیر بیان کرنی ہے، دین کے صحیح معنی اور مفہوم کو بیان کرنا ہے، لہٰذا کوئی ایسا فرد امام نہیں ہو سکتا ہے جو مختلف موقعوں پر کہے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا، فلاں بات کو نہیں جانتا. نہیں، بلکہ امام کے پاس میں ہر طرح کا علم ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند عالم کی حجت ہے. یعنی کہیں پر بھی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں چیز معلوم کرنا چاہتے تھے امام سے، لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لہٰذا میں خدا کا حکم معلوم نہیں ہو سکا. اس لیے خداوند عالم نے ائمہ کو ہر طرح کا علم عطا کیا. کس طرح سے عطا کیا؟ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی تربیت فرمائی اور آپ نے ان کو علم دیا. مشہور حدیث ہے ہم جو سنتے رہتے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. تو علم کا ایک رابطہ مولا کائنات کا پیغمبر اکرم سے ہے کہ آپ شاگرد ہیں ان کے، آپ نے ان سے علم حاصل کیا ہے، اور یہی علم سینہ بہ سینہ ائمہ کی طرف منتقل ہوتا ہے. لیکن صرف ایسا ہی نہیں ہے، صرف یہی راستہ نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم ائمہ کے اوپر الہام نازل کرتا ہے، ان کے اوپر کبھی کبھی فرشتے کو بھیجتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی نہ ہو اس کے سامنے کسی فرشتے کو بھیجا جائے، جو رسول نہیں ہے اس کے اوپر خداوند عالم وحی کو نازل کرے، الہام اس کے دل پر کرے. لیکن اگر یہ اعتراض ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید کو دیکھیں کہ جہاں پر قرآن مجید میں خداوند عالم نے مختلف غیر انبیاء اور غیر رسولوں پر الہام کا ذکر کیا ہے. جناب مریم وہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن ان کے لیے ذکر ہے کہ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے تھے. اسی طرح سے جناب موسیٰ کی والدہ، ان کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان پر الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ جناب موسیٰ کی کس طرح سے حفاظت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رسول کے اوپر، غیر نبی کے اوپر بھی الہام ہو سکتا ہے. اسی طرح سے خداوند عالم ائمہ کو علم عطا کرتا تھا، ان کے اوپر کبھی الہام کرتا تھا، کبھی ان کے سامنے کسی فرشتے کو بھیجتا تھا. اور اس طریقے سے بعض روایات میں ہے کہ امام اگر کسی بات کو جاننا چاہے، اذا شاءوا علموا، جیسے ہی وہ کسی بات کو جاننا چاہتے ہیں خداوند عالم اس کا علم ان کو عطا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وہی بن سکتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا خداوند عالم سے اس طرح کا رابطہ ہوتا ہے کہ ایک علم ہے کہ جو خداوند عالم نے اسے پیغمبر اکرم کے ذریعے سینہ بہ سینہ پہنچایا ہے، جسے ائمہ اپنی وراثت میں، اپنی وصیت میں مختلف صحیفوں کے ذریعے ائمہ بعد کے ائمہ تک کے پہنچاتے تھے. صحیفہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ملتا ہے کہ جو ائمہ کے پاس میں موجود ہوتا تھا. ایک علم وہ ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے ملتا ہے. ایک علم وہ ہے کہ جو خود ائمہ کی خواہش پر، کہ جب بھی وہ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو خداوند عالم انہیں اس کا علم عطا کر دیتا ہے. اور قرآن مجید نے اس بات کو بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ میری گواہی کے لیے، پیغمبر کہتے ہیں کہ میری گواہی کے لیے وہ فرد کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، مکمل کتاب کا علم ہے. اور اس سے روایات میں بتایا گیا ہے کہ مولا کائنات کی ذات گرامی ہے یہ. تو خداوند عالم نے اس طرح سے ائمہ کو مکمل قرآن کا، مکمل شریعت کا علم دیا، اور اس کے علاوہ ان کو غیب کا علم دیا، یعنی
مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس کی موت کب آئے گی، زبانوں کا علم دیا ہے کہ کوئی بھی زبان ہو، کسی بھی طرح کی زبان ہو، امام اس سے اسی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے علم ہیں کہ جو خداوند عالم نے ائمہ کو عطا کیے۔ کیونکہ یہ پیغمبر کے جانشین ہیں، یہ خداوند عالم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرنے والے رہنما ہیں۔